बाहर से आज आने वाले 9 ऐसे आदमी जिनका मैंने जिक्र किया और वो MNA रहे, MPA रहे, सेनेटर रहे, वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अलावा इसके 7-8 आपके अपने पार्टी के भी पार्लियामेंटेरियन, पुराने पार्लियामेंटेरियन, वो भी हमारे साथी बनेंगे। तो जनाब चेयरमैन, आज इब्नी शो इब्तिदा से शुरू करके 16 या 20 अफराद के ऊपर आपकी पार्टी की इब्तिदा हो रही है। रब पाक ने चाहा तो ये बड़े नतीजे देंगे। साबिर साहब भी हैं, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी तालीम दी है, बड़ा तजुर्बा है, हमारे साथ सियासत करते थे उस जमाने के, और ऐसे सही खतूत पे आपकी रहनुमाई करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, इंशाअल्लाह पार्टी हमारा आगे बढ़ेगा। तो जनाब चेयरमैन, बात कहने वाली मेरी ये थी कि अल्लाह ताला ने मौका बेहतरीन दिया है। आपने जो मेहरबानी की, यहाँ पर आए हैं, आपका ये जो एफर्ट है ये जाया नहीं जाएगा। इसका नतीजा रब पाक ने चाहा तो उसकी मर्जी है। हमने ईमानदारी की, मेहनत की, अपना काम सही तौर पर किया और जालों को सही इस्तेमाल किया, जालों की सही इज्जत की, जालों को अगर रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड किए। जनाब चेयरमैन, आपको यकीन दिलाता हूं कि रब पाक की मर्जी से इंशाअल्लाह हमारी बलोचिस्तान में हुकूमत बनेगी, और न सिर्फ हुकूमत बनेगी, अक्सरियती हुकूमत बनेगी। हम इसके लिए मेहनत करेंगे और रब पाक मेहनत वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता है। जनाब चेयरमैन, जिन लोगों के मैंने नाम बता दिए, ये तो वो लोग थे जो एक्स पार्लियामेंटेरियन थे। अलावा इसके मेरी बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो ये फ्रंट रोज पे बैठे हुए हैं, पिछले रोज पे बैठे हैं, राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं। इनका जिक्र न करना इनके साथ ज्यादती होगा। ये वो लोग हैं जो हमारे आपके कारवान का हिस्सा बन रहे हैं, और ऑलरेडी उन्होंने फैसला किया हुआ है, तो उनके नाम मैं पढ़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको। जनाब, इसमें नवाब शब्बेज़ी साहब हैं, साबिका सदर हैं, हमारे मुस्लिम लीग के डिवीजनल सदर हैं, ये हमारे मकान से इनका ताल्लुक था। नवाबजादा शहरियार नौशरवानी साहब हैं, रखशान डिवीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं मुस्लिम लीग के। पाकिस्तान के साथ 1947 में उनके पोते हैं, डायरेक्ट बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। रब पाक ने चाहे वो लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स के कैटेगरी में हम शुमार कर सकते हैं। नवाब भाई खान साहब का मैंने कहा, सरदार इमरान रमज़ी साहब हमारे शामिल हो रहे हैं, अच्छी वोट बैंक रखते हैं। सरदार शहजेज खान सासुनी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कोई 8-10 हल्कों में इनका वोट बैंक है। सरदार ताज मोहम्मद, मेहरबानी मेहरबानी, ये टाइम मेहरबानी। सरदार मीर ताज मोहम्मद खान जहरी हैं, मीर अब्दुर्रहमान जहरी साहब हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं। मीर इरफान कुर्द साहब हैं, जो कई मरतबा मेरे कौमी असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। जनाब मोहम्मद बिजंजो साहब हैं, ग्वादर से इनका ताल्लुक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जियाले बनेंगे, ज़बरदस्त वर्कर हैं, और मीडिया पे भी कंट्रोल, वैसे भी सियासी कार्रवाई में माशाल्लाह बड़ा मकान। आगा शाह हुसैन साहब है, पंजगूर से उनका ताल्लुक है। गाजी खान पदरानी साहब है, नसीराबाद से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा शाहजहान जहरी साहब हैं, ये जहरी से इनका ताल्लुक है। हमारे पख्तून एरिया से, पश्तून एरिया में दो हमारे बहुत ही अच्छे और बड़े पोटेंशियल, और मैं जानता हूं उनका वोट बैंक है। एक सरदार हमायूं खान खिलजी साहब हैं, सरदार यूसुफ खान खिलजी साहब के वो बेटे हैं। वो मेरे ख्याल में ये दक्कम पील में बहुत ही इज्जतदार आदमी है। शायद कोई अंदर एंट्री अपना नहीं पा सके, लेकिन बाहर मुझे बताया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। हारून खिलजी साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक नसीबुल्लाह चकजई साहब हैं, हमेशा 4 से 5 हजार वोट लेते रहे। जी है नसीबुल्लाह चकजई साहब है जी, अच्छा ये पीछे खड़े हैं, ये खड़े हैं, बहुत मेहरबानी जी, बहुत अच्छा, ये मेहरबानी जी, मेहरबानी। हमारे पश्तून भाई हैं भाई, जरा थोड़ा सा चेयरमैन साहब का टाइम कम है, वापस जाना है, अगर जा रहे बहुत अच्छी बात है, जज्बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम सब मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब से, सबसे थोड़ा सा जरा ठीक है।
زریاب زہری صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے ایک ہمارے لیڈر ہیں، پارٹی ورکر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اپرائزنگ قسم کے ینگسٹر ہیں انشاءاللہ۔ حاجی فیصل زہری صاحب ہیں، میر جمعہ خان شکرانی، میر محمد اکبر جب تک ہے، مولانا زہری، مولانا زکریا باجوئی، رحمت اللہ نوتزی صاحب چاغی سے بہت اہم شخصیت ہیں، اور ان کے بھائی 2 مرتبہ وزیر رہے، 2 مرتبہ ایم پی اے رہے، اور ان کی فلائٹ عبدالوہاب زاری صاحب ہیں، سردار اعظم ریکی صاحب ہیں، میر شازے بلوچ صاحب ہیں، میر اسفندیار بلوچ صاحب ہیں، وڈیرہ جناب عید محمد اروکیٹ صاحب ہیں، بہت زبردست قسم کے وکیل ہیں، بس بڑا اچھا اثر رکھتے ہیں مظاہرے کے اندر، اور جناب میر محمد عالم جب تک صاحب ہیں، رئیس عبدالعلی صاحب ہیں، وڈیرہ صاحب ہیں، سردار فیصل الرحمان صاحب ہیں، حاجی نور اللہ بادینی صاحب ہیں نوشتی سے، اور سردار معین خان کا میں نے نام لکھا، جناب صدیق آغا صاحب ہیں، جناب سیفہ محمد نصیر صاحب ہیں، اور جناب داؤد کرد صاحب ہیں، اور جناب چیئرمین ایک اور مہربانی ذرا تھوڑا ایک چیئرمین صاحب، ایک ہمیں میرے دوست ساؤتھ افریقہ سے میر اسلام بلوچ ان کا نام ہے، یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی خاندان 300 سال سے وہاں پر رہتی ہے، یہ کراچی کبھی آتے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں، وہ پچھلے 7 دن سے یہاں پر ہیں، اور مختلف لوگوں سے جن سے ان کی دوستی ہے ان کو کنونس کرتے رہے ہیں۔ ہمارے یہ پشتون بھائی جو شامل ہو رہے ہیں، یہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پارٹی کے الیکشن کمپین میں برابر کا حصہ لیں گے۔ جناب چیئرمین، یہ وہ نام تھے جو آئے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بے شمار ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ جن لوگوں کے نام میں نے بتائے، صرف یہ میری نالائکی سمجھ لو، یہ ٹائم کی کمی سمجھ لو کہ میں وہ کاروائی نہیں کر سکا، سب کے نام نہیں لکھ سکا، اور نہ اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، بے شمار لوگ ہیں، تو سب کا شکریہ، سب کی مہربانی۔ جناب چیئرمین سب کے سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین سب کے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے کاروان میں، آپ کے میر کاروانی میں یہ آپ کے کاروان کا حصہ بنیں گے۔ اب اس کے بعد جناب چیئرمین کافی دیر میں نے ٹائم لے لیا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نئے پیپل پارٹی کے لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں، کچھ آپ کے پرانے لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کی مکمل آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہے، آپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، باقی ان کی کیبنٹ ہے، میں بذات خود اور میرے ساتھی جو سے بھی شامل ہوئے، ہم سب ان کی حد سے زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں آپ کے فیصلے کے اوپر، لیکن میں صرف کچھ باتیں کہوں گا کہ انشاءاللہ مسئلہ ہمیں کسی قسم کا نہیں ہوگا، شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بی بی شہید کے دور میں 5 سیٹیں انہوں نے لی، اس سے پہلے ایک دفعہ 4 سیٹیں انہوں نے لی، 2-3 سیٹیں ہیں، لیکن ابھی جو یہ مخلوق شامل ہوئی ہے، یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں، انہوں نے آل پروونشل پارٹی اس کو بتایا ہے، بلوچستان کے کونے کونے میں اس پارٹی کی آواز ابھی پہنچے گی انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی وجہ سے، جو ہم ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، اور علاوہ اس کے جناب چیئرمین میں آپ کو بتا دوں کافی لوگ جو مصلیت کے لیے مجبور ہیں، انہوں نے کمٹ کیا ہے، مجھے بتایا ہے، مجھ سے وعدے کیے ہیں، ان کی تعداد میں 20 سے کم نہیں ہے، جو پرابیبلز ہیں، جو اس وقت سٹنگ منسٹرز یا ایم پی ایز وغیرہ یا کچھ ہیں، میں ان کے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے کاروان کا حصہ بنیں گے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم اپنے ایفرٹ میں کامیاب ہوں اور آپ کی قیادت رنگ لائے، آپ کی قیادت چمکے، اور ہم یہاں پر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ایسی بنیاد ڈالیں جو کبھی بھی دائیں بائیں نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات آپ لوگوں کا۔
اگر مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے آپ لوگوں کے نام نہیں لیے تو اس کے لیے معافی۔ جناب چیئرمین، آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت نوازش۔ ابھی میں 2 نعرے 3 نعرے پہلے، بلوچستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو۔ بہت بہت مہربانی، بہت نوازش۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے طرف سے پیپلز پارٹی بلوچستان کی طرف سے آج کے اس پروگرام پروقار تقریب میں جناب جنرل عبدالقادر بلوچ اور ان کے ساتھ، کیونکہ نواب صاحب بعد میں شامل ہوگا پھر میں آؤں گا، اس کے ساتھ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قداور شخصیت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے، جناب آصف علی زرداری کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے آج بلوچستان کے قبائلوں کے سربراہ، ایم پی اے، ایم این اے، نوجوان بزرگ جو آج سوچ سمجھ کے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اکلوتا بیٹا ہے، ان کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ تمام بلوچستان آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ کو دیکھو، تاریخ گواہ ہے۔ اس علاقے کا نام جہاں ہم تقریر کر رہے ہیں، آج ہمارے قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا مرد حر جناب آصف علی زرداری کا بیٹا اور ہمارا آپ کا قائد آج کہاں پہ بیٹھا ہے؟ جہاں پہ 94 میں ایسا کوئی قیادت ملکی سیاست کرتا ہو وہ یہاں نہیں آئے۔ 94 میں بھی پہلا دفعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں آئے، اور اس دھرتی پہ پھر یہ چھٹا دفعہ ہے ہمارے نڈر لیڈر جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آ رہا ہے، آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو چیف آف جالاوان ہے، پتہ ہے آپ دوستوں کو کہ چیف آف جالاوان نواب دودہ خان زہری سردار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فعال کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا تھا۔ یہاں پہ بدبختی سے قوم پرستانہ ذہن، نفرت پرستانہ ذہن جو ہے وہ نہیں مانتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی فعال ہو، مگر آج اللہ کی فضل و کرم سے آج پورا بلوچستان پیپلز پارٹی ہے، آج پورا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پورا پاکستان اعتماد کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری پہ۔ میں آخر میں انہیں تمام انہیں گزارش کے لئے بشمرے رے استقبال کے رے ہمو بندگنا ہراتینا جانے مالے دعا تخا مار علم نہ مار علم اور برقراتے شہید کرفے مگر جھکائیں تو اینو پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کرنے گا دعوت دیتے ہوئے چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے او کا مجھ نواب صاحب
نواب صاحب اوکا مست چیئرمین بلاول بھٹو کو آپ نے بحیثیت چیف آف جالاوان بلوچی پگڑی پہنا کے پھر آ کے آپ اپنا شمولیت کا اعلان کریں. نواب ثناء اللہ زہری صاحب تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، اب خاموش خاموش پلیز خاموش. میں مختصر بات کروں گا اگر میری باتیں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب نے پھر تفصیلاً بات کرنی ہے اور ٹائم بھی کم ہے. خاموش پلیز، شور کا پبو. چیئرمین صاحب، جنرل عبدالقادر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے ہمارے معززین، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے سیاسی اور قبائلی عمائدین، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے چپے چپے سے آئے ہوئے ورکر، سینئر دوست، سینئر ساتھی، جنہوں نے ہر اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، جنرل صاحب کا ساتھ دیا ہے، خصوصاً میرا ساتھ دیا ہے. آج بھی آپ لوگوں نے یہ شمولیتی پروگرام میں منع کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ آئے، شامل ہوئے. مجھے آپ لوگوں نے عزت بخشی، لیکن یہ عزت ہم سب نے، جو ہماری بلوچستان کے لوگوں کی روایت رہی ہے، یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو ہم نے دی. میں بلوچستان کہ جیسے جنرل صاحب نے تفصیلاً باتیں کی، تفصیلاً باپ کو بتایا، لیکن میں مختصراً بتاؤں کہ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے ایک دو ورکر کنونشن بھی کیے تھے، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے مسلم لیگ کیوں چھوڑی. آج اس ورکر شمولیتی جلسے میں، شمولیتی اجلاس میں آپ کو پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. نواز شریف کو میرے گھر لے کے آئے، اور نواز شریف کو میں نے کہا کہ اس نے کہا کیا ہے، میں نے کہا یہی ہمارے ساتھ ڈکٹیٹروں نے زیادتی کی، ہمارے لاشوں کو پھانسیاں ہمیں دی گئی، لیکن بعد میں ہمارے لاشوں کو ہمیں نہیں دیا گیا. تو ہم شکر گزار ہیں ان بلوچوں کے، ہم ان سندھیوں کے، خاص کر آپ کے دادا کے، جنہوں نے میرے ماموں اور جنہوں نے میرے عزیزوں کے لاشوں کو باعزت طریقے سے یہاں پر پہنچایا. ہمیں پنجاب سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تو نواز شریف نے کہا نہیں نواب صاحب، ہم انشاءاللہ آپ کو عزت دیں گے، ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ میرے بچوں کے قاتلوں کے کہنے پر بیٹھے ہیں آپ سب یہاں پر. آج ان کے قاتلوں کے اس پہ انہوں نے ہمیں جو ہے بے عزت کیا نواز شریف نے، اور ہم نے پھانسی کے پندے کو چوم کے، ایوب خان کے زمانے میں ہم جو ہے پھانسی پر ہمارے شہدا گئے ہیں. انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک ہم اپنی عزت کی خاطر
جو ہے اپنا سر کٹاتے آئے ہیں, سر نہیں جھکایا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف ہر ایک کو کہتا ہے. اس دن میں چودھری نثار کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم چیئرمین صاحب سننے والی بات ہے کہ ہم 30 آدمی تھے, ہم نے آئی جی آئی بنایا اور ہم نے جو ہے 90 کی الیکشن میں پھر غلام اسحاق خان کو اپنے ساتھ ملایا, کیونکہ اس سیاست کا میں حصہ رہا ہوں, میں 88 سے بھی سیاست کر رہا ہوں, اور ہم نے نواز شریف کو آگے کیا. پھر اس کے بعد ہم نے غلام اسحاق خان کے ذریعے کانسپرنسی کی, سازش کی, اور بی بی شہید کی, ہم نے حکومت ختم کی. اور اس کے بعد ہم نے نواز شریف کو پھر دوبارہ آگے کیا اور اس کو پرائم منسٹر بنایا. سب سے پہلے نواز شریف کا شکار غلام اسحاق خان بنا. خدا تو نواز شریف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو کہ شرست میں ہی وفا نہیں ہے. اس کے بعد جب میں مسلم لیگ کا صدر بنا, یہاں پر ہم نے کام کی, جنرل صاحب کو گواہ ہے جنرل صاحب, میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ بلوچستان میں جیت تو ہم رہے ہیں, لیکن یہ حکومت جو ہے قوم پرستوں کو 2013 کی جناب چیئرمین میں بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے میں بات کر رہا ہوں. جنرل صاحب کو میں نے ریونٹ بھیجا, جنرل صاحب نے کہا, اس سے بات کی, نہیں جنرل صاحب کیسے میں پاگل ہوں گا. اور جنرل صاحب نے کہا اس کو کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں, ہم نے کام کیا ہے, ہم جیت جائیں گے, اگر میری پارٹی جیتتی ہے میں پاگل ہوں کسی اور کو دوں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے خود اس سے جنرل صاحب کے سامنے کہا کہ نہیں میں پاگل ہوں, میری پارٹی جیتے گی اور میں اٹھا کر کسی اور کو جو ہے حکومت دوں گا. تو بلوچستان کے عوام, لوگ سب گواہ ہے کہ جس کی میجورٹی نہیں تھی, تیسری نمبر کی جو پارٹی تھی, نواب شاوانی بھی اس کا گواہ ہے, تیسرے نمبر کی پارٹی جس کے 8-9 ممبر تھے, اس کے اوپر نواز شریف نے 22 جس کے ممبر تھے مسلم لیگ نے, ان کے 23 ممبر تھے, ان کے اوپر نواز شریف نے ترجیح دی اور اس کو وزیر اعلیٰ دیا. اس کے بعد بھی میں نواز شریف کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. وہ جو اتحادی تھے ان میں آپس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے, اور ڈاکٹر مالک سے حکومت نہیں چلی اور پختونخوا میپ میں انہیں اختلافات پیدا ہوئے. پھر انہوں نے مجبور ہو کے 2.5 سالہ جو معاہدہ تھا اس پہ عمل درآمد کیا. اگر نواز شریف کا بس چلتا, وہ اگلا جو 2.5 سال ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کرتا. تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے اچھی طریقے سے آپ کے والد صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میں 88 سے 87 سے 86 سے بی بی شہید کے ساتھ, آپ کے والد کے ساتھ رہا ہوں, ہم اکٹھے رہے ہیں. تو وہ میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, انشاءاللہ ہمیں عزت چاہیے. ہم آپ بھی بھٹو کے نواسے ہیں, ہم آپ سے یہی توقع رکھیں گے کہ آپ جو نواز شریف نے ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں بھی شہیدوں
کا وارث ہوں, بلاول بھی شہیدوں کا وارث ہے. اسی لیے اس پارٹی کو میں نے جوائن کیا اپنے تمام بلوچستان کے عوام کے لوگوں کے ساتھ. آج سے ہم پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حصہ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم ایک ورکر کی حیثیت سے میں اپنا کہتا ہوں, میں ورکر کی حیثیت سے کام کروں گا پیپلز پارٹی کے لیے, اور مسلم لیگ کے لیے جتنا میں نے کام کیا, قربانیاں دی, اس سے بڑھ کر میں دوں گا. اس لیے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس کو میں بہن کہتا تھا, میری بہن, شہید بہن کی جو ہے یہ پارٹی ہے, اور بلاول بھٹو کی پارٹی ہے, آصف زرداری کی پارٹی ہے. اس میں تو میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو ہے اس پارٹی کو آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہاں سے انشاءاللہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ کیا ہے, یہاں سے 2013 کے الیکشن میں ہم نے 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہے نواز شریف کو دی, بلوچستان سے دی تھی. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جتنے بھی جو صوبائی اسمبلی سے میں سیٹیں آئیں گی, ہماری کوشش ہوگی اسی حساب سے, اسی ریشو سے جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری پارٹی کی نمائندگی ہو, اور 6 سیٹیں ہو, 7 سیٹیں ہو, جتنی بھی ہو ہم آپ کو دیں. اور ہماری خواہش ہوگی کہ مستقبل کا وزیر اعظم جو ہے بلاول بھٹو ہو. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کھڑے ہیں, صادق جان کھڑا ہے, صابر جان کھڑا ہے, یہ سب کھڑے ہیں. یہ پارٹی سے ہٹ کے ہم ایسے سمجھے ایک ہی پارٹی میں ہی رہے ہیں, ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں. یہ میں جب وزیر اعلیٰ تھا بغیر پوچھے, یہ صابر جان ہے, بغیر پوچھے میرے دفتر میں آتے تھے, اور کبھی میں نے وہ نہیں کیا ہے. آج تو مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, میرے والد صاحب نے کام کیا, میں اس پارٹی میں دوبارہ آیا ہوں. اس کا گواہ جو ہے, اس کا گواہ صابر بلوچ ہے, یہ یہاں پر کھڑا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ جناب چیئرمین میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہاں پر جو ہے یہاں پر آئے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ کشمیر نیشنل اس میں یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جو تاریخی ایوب خان کے زمانے میں, ڈکٹیٹر ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے جو تاریخی تقریر کی تھی کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے لڑیں گے, 1000 سال تک ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے. تو انشاءاللہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سلوگن تھا کشمیر کے حوالے سے, انشاءاللہ جو آپ کا سلوگن ہوگا کشمیر کے حوالے سے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلوچستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولیں, کھڑے ہو انشاءاللہ. اور یہاں پر جس طرح شہادتوں کی بات ہوئی, آپ کی پارٹی بھی شہیدوں کی پارٹی ہے. میرے بلوچستان میں جتنے رو فنڈڈ لوگوں نے یہاں پر
जनाब चेयरमैन यहाँ पर लोगों को शहीद किया है, उन सबको मैं सिकंदर समझता हूँ। उन सब का मैं और आप वारिस है, उन सब का मैं और आप वारिस है। और इंशाअल्लाह जो रॉ फंडेड लोग हैं यहाँ पर, इंशाअल्लाह आपके ताउन से पहले भी हमने उनका खात्मा किया है। आज यहाँ पर जो हम खड़े हैं, हाजी जिस तरह हाजी अली मदद ने कहा, यहाँ पर एक जमाने में जनाब चेयरमैन यहाँ पर लोग नहीं आ सकते थे, जलसा करना तो बड़ी बात है, इसका नाम लोगों ने गजा की पट्टी रखा हुआ था। ये क्रेडिट मुझे जाता है कि हमने यहाँ पर अमन किया और आज हम यहाँ पर जलसा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो मंशूर है पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जब जनाब चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो मंशूर बनाया है, जिसको आप शहीद बीबी लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह कश्मीर के हवाले से हो और मसले हो, उसको हम मनोहन उस पे जिस तरह पार्टी हुक्म करेगी हम उस पे चलेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ ये सारे आपके मुख्तलिफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चीदा लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये सारे आपके जान निसार है। आज से सारे आपके जो है जान निसार, आपके सारे जियाले हैं, सारे बलूचिस्तान, जैसे हाजी ने कहा, आज से बलूचिस्तान जो है सारा आपका जो है पीपलिस्तान है और आपके साथ है। और सारे जो है जिए भुट्टो का अभी बलूचिस्तान के कोने कोने में जिए भुट्टो का नारा लगेगा। और मेरे इंक्लूडिंग मेरे, हम सब आपके जियाले हैं। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का जो इधर बलूचिस्तान के कोने कोने से दूर दराज से आए, आपका इस्तकबाल किया, आपको ये शमूलियती उसमें शामिल हुए, उनकी ख्वाहिश थी कि आपको उससे मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, उनको अभी मैं आपके और उनके बीच में हाइल नहीं होना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लगा रहा हूं तो मैं आपके और उनके बीच में हाइल नहीं होना चाहता हूं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बलूचिस्तान, मेरे साथ नारा लगाएगा, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो। मुबारक हो आपको, आज से सनाउल्लाह आपका हुआ। आपको तो वो लगा ना, वो इससे पहले कि चेयरमैन साहब अपनी तकरीर का आगाज, चेयरमैन साहब झंडा जवाब पहना रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन नए शामिल वालों साथियों के पाकिस्तान पीपल पार्टी का परचम इनके गले में डालें। में बता दें बड़ी तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। मैं मलक अब्दुल कईम काकर को पंडाल में आने पे खुशामदीद कहता हूं और मीर हबीबुल्लाह शाहवानी साहब को पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल होने पे मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसके साथ
साबिक ब्यूरोक्रेट आशम काकड़ एडुकेट को भी पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल होने पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सब साथियों को पता है कि आज का ये अजीम शान शमूलियती प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। मैं अपने जानिब से पाकिस्तान पीपल पार्टी के सूबाई तंजीम की जानिब से पीपल पार्टी बलूचिस्तान के तमाम विंग के जानिब से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने आज पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत करके ये साबित कर दिया कि ये लोग जमहूरियत पसंद है, आवाम दोस्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक मुल्कीर पार्टी है और कुर्बानियों वाली पार्टी है। पाकिस्तान तो कायदे आज़म ने बना के दिया, मगर इनका अबियारी शहीद भुट्टो के खून से, मोहतरमा बीबी के खून से, भुट्टो खानदान के खून से और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियालों के खून से इनका अबियारी हुआ है और कायम व दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहेंगे। मैं कर्नल से मैं जनरल साहब को और चीफ ऑफ जवान नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी साहब को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बलूचिस्तान के हर अजला में वजूद रखती है, हर तहसील में वजूद रखती है और वहाँ पे हमारे बाकायदा जिले तंजीमें, सूबाई तंजीमें, जिले तंजीमें, मुझे मुकम्मल करने तो दे दो, वजूद रखती है और इंशाल्लाह जो हमारे नए शामिल हुए साथी उनके शाना बशाना हम लोग इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान में एक जियाला वजीर आला होगा और पाकिस्तान पीपल पार्टी का हुकूमत होगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम ये नए पाकिस्तान, ये बोगस लोग, ये सिलेक्टिव लोग जो अवाम को धोखा दे रही है और नए पाकिस्तान का वावेला बिछा रही है, हमें ये नया पाकिस्तान मंजूर नहीं है। हम वापस जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के क़यादत में इनको वजीर आज़म बनाएंगे, वापस पुराने पाकिस्तान में जाएंगे, उस पाकिस्तान में जाएंगे जो खुशहाल पाकिस्तान होगा, जो चारों सबू की जंजीर होगी। तो साथियों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिदमत, कुर्बानियां किसी से तक की छुपी नहीं है। साथियों, हमारे कौम परस्तों ने 70 साल 72 साल पाकिस्तान में एक ही नारा लगाया कौम परस्ती का। वो चाहते थे सूबाई खुद मुख्तारी, मगर उन्होंने 72 सालों में आवाम को सिर्फ वोट के हद तक वो कौम परस्त लोग चाहते थे सूबाई खुद मुख्तारी, मगर अमलन नहीं चाहते थे। मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो सबसे पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अवाम का अमानत सदारत थी 58(2) जो है वो पार्लियामेंट के हवाले कर दिया, वो पार्लियामेंट के हवाले कर दिए कि ये पार्लियामेंट का काम है, आवाम का काम है कि वो जिस तरीके से चाहते हैं अपना हुकूमत कायम करे। और इसी तरह 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की क़यादत में वो तमाम इख्तियारात या तो पार्लियामेंट को दे दिए या उन्होंने सूबों को दे दिए। अब सूबे खुद मुख्तार है, सूबे अपने बजट बना सकते हैं, सूबे बाहर मुल्कों के साथ अपने मामलात तय कर सकते हैं और सूबों को माली हवाले से भी खुद मुख्तार कर दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे पहले, ये 18वीं तरमीम से पहले हमारे बलूचिस्तान मरकज को मजबूर थे, उनसे पैसे मांगते थे। तो 18वीं तरमीम के बाद
पाकिस्तान पीपल पार्टी ने चारों सूबों के हकूक का तायन कर दिया, तो उस तायन के मद में तो इस टाइम पाकिस्तान किसी बलूचिस्तान किसी की भीख नहीं मांगता है, उनको अपना हक दिया जाता है। और हमारे नाहल हुक्मरान इस टाइम जो हमारे ये वजीर आला जाम जिसका नाम है, इसने पूरे बलूचिस्तान को भी जाम किया हुआ है, इसने सिस्टम को भी जाम किया हुआ है, और इतने नाइल है कि वो सूबाई हुकूमत, आपका हुकूमत, आवाम का हुकूमत जो है वो व्हाट्सएप से और मैसेजों से चलाता है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपके बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक जिला वजीर आला होगा, और इंशाल्लाह वजीर आला हाउस जो है तमाम साथियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। मैं अब मैं आखिर में अपने साबिक सूबाई सदर सादिक इमरानी साहब को 1-2 मिनट के लिए माइक इनके हवाले करता हूं, 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर कारकुनों, जिए भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लंबी तारीख है इस मुल्क में, और इस सूबे के अंदर कारकुनों ने जो कुर्बानियां, जो जिद्दोजहद की है, मैं उन कारकुनों को, उन शहीदों को सलाम पेश करता हूं। आज उनकी जिद्दोजहद के नतीजे में एक वक्त मैं और सरदार सनाउल्लाह साहब 38 साल पहले, चेयरमैन साहब 38 साल पहले रूपोबशी की जिंदगी कट्ठे गुजारी। हम कायल करने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी में आए। मैं खुजदार के उन बहादुर रफीक जहरी को सलाम पेश करता हूं, इस्माइल जहरी को सलाम पेश करता हूं कि खुजदार के अंदर रहते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे को बुलंद किया। आज मैं वेलकम करता हूं सरदार सनाउल्लाह साहब को, वेलकम करता हूं जनरल अब्दुल कादिर को, उन तमाम दोस्तों को, वक्त कमी की वजह से नाम नहीं लेता, सबका खैर मकदम करता हूं कि इनकी शमूलियत से पीपल्स पार्टी को तकवीयत मिलेगी। आज इस मुल्क की जरूरत है। भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, जुल्फकार अली भुट्टो हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा, इन तीनों के साथ
ملک میں مگر خاص طور پہ یہاں بلوچستان میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. ہم اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. بلوچستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. بلوچستان کے عوام بہادر لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں، 3 نسلوں کا رشتہ ہے. 3 نسلوں کا رشتہ ہے. آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا اور ہم نے تاریخ رقم کیا تھا. ہم نے اس ملک کے غریب عوام کو آواز دی. ہم نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. ہم نے مزدوروں کو بھی حقوق دلوایا تھا. جب آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا تو ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا تھا اور آپ نے پھر ایک بار پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مرد حر صدر آصف علی زرداری کے ساتھ دیا تھا اور ہم نے 3ری دفعہ تاریخ رقم کیا تھا. وہ حقوق صوبے کے لیے عوام کے لیے لے کر دیے تھے جو قائد عوام کا وعدہ تھا، مگر وہ وعدہ اگر پورا ہوا تو صدر زرداری کے دور میں پورا ہوا جب ہم نے صوبوں کو حقوق دلوائے تھے، جب ہم نے NFC ایوارڈ دلوائے تھے، جب ہم نے 18ویں ترمیم کے تھرو آپ کو اپنے حقوق دلوائے تھے، اپنے وسائل کا مالک بنائے تھے. ہمارا یہ سوچ تھا کہ جہاں بھی گیس ہوگا، جہاں بھی نیچرل ریسورسز ہوں گے، وہ اس علاقے کے عوام کا حق ہوگا، وہ اس جگہ کے عوام کے سب سے پہلے حق ہوگا، پھر باقی پاکستان کو حق ہوگا. جہاں سونا ہوگا، جہاں کاپر ہوگا، وہ اس علاقے کے عوام کا حق سب سے پہلے اس کا ہوگا، پھر اس کے بعد پورے پاکستان کا حق ہوگا. صدر زرداری نے اس ملک کے غریب عوام کو حقوق دلوائے تھے. صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تاکہ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو ہم مالی مدد پہنچا سکے. صدر زرداری نے تنخواہ میں اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، فوج کی تنخواہ میں اضافہ بھی کیا تھا. مگر افسوس کے ساتھ PP کے حکومت کے بعد نون لیگ کی حکومت بھی آئے، تبدیلی حکومت بھی آیا، عمران کی حکومت بھی آیا ہے. یہ سارے جماعتیں آپ سے حقوق سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ آپ کا 18ویں ترمیم کے حقوق ہو، چاہے وہ آپ کے NFC ایوارڈ کے حقوق ہو، چاہے وہ آپ کے آئلینڈز ہو، آپ کے ساحل ہو، آپ کے وسائل ہو، سب کے نظریں آپ کے حقوق پہ ہیں، آپ کے وسائل پہ ہیں. صرف ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو جانتی ہے کہ آپ کے حقوق کو کیسا دفاع کرتے ہیں، آپ کے حقوق آپ کو کیسے پہنچانا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی اب ذہنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے، اب جنرل قادر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، بلوچستان کے ہر جگہ میں پہنچیں گے، قائد عوام کے مشہور کو ساتھ لے کے چلیں گے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستہ نہیں روک سکے گا. یہاں کے عوام نے بہت سے مشکلات دیکھے ہیں. 5 سال پہلے یہاں کے وکلا کے ساتھ، یہاں کے لائرز کے ساتھ ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا سانیہ ہوا. آج تک ان کو ہم انصاف نہیں دلوا سکے. آج بھی
اس نااہل نالائق حکومت کے دور میں جگہ جگہ ناانصافی ہو رہا ہے، جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کا حقوق کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ میں ایک نیا نسل سیاست میں شروع ہو رہا ہے، میں بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے، سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے، پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے، پختونخوا کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے ایک نیا تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور یہی میرا خواب ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام ترقی کرے، اس ملک کے عوام کو اپنی محنت کا صلہ ملے، کسان کو اپنی فصل کی قیمت ملے، مزدور کی اپنی محنت کا صلہ ملے۔ اگر ایک ہی جماعت ہے جو غریب کے ساتھ دیتی ہے، جو عام آدمی کے ساتھ دیتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ نے ایک بار ماضی میں قائد عوام کے ساتھ دے کر اس ملک کے غریب عوام کی قسمت بدلا تھا، آپ نے ایک اور بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینی ہے تاکہ ہم اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ، اس ملک کے غریب آدمی کے ساتھ دے سکے، اس کے مستقبل تبدیل کر سکے۔ تاکہ ان کا مستقبل ہم تبدیل کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ پاکستان کا بچہ ایک آزادی کا، ایک کھلا آزاد ماحول میں جیے، آپ کے پاس اپنے حقوق ہو، بولنے کا آزادی ہو، سیاست کرنے کی آزادی ہو، صاف و شفاف الیکشنز میں حصہ لینے کا آزادی ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے بھٹو شہید کا خواب کو یقینی بنانا ہے، بی بی شہید کا خواب کو یقینی بنانا ہے، تو ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر کے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں گے۔ ہم پاکستان میں ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کا مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ویسے عام آدمی اب پہچان چکے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے۔ اگر ہم نے ان مسئلے سے نکلنے ہیں تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، ہم نے قائد عوام کے جماعت کے ساتھ دینا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جس انداز میں آپ نے آج ہمارا استقبال کیا، جس طریقے سے ہمارا دوستوں کا، ساتھیوں کا شمولیت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی انداز میں ہم آگے بڑھیں گے۔ جنرل صاحب نے کچھ نام میرے لکھے ہیں، اگر میں آپ کا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکتا ہوں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل پارلیمنٹیرینز جو ہے، نامور شخصیات ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب ہمارے طاقت بنیں گے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ ہم نواب شبانی صاحب کے، آغا عرفان صاحب کے، کورنل چنگیزی صاحب کے، حسین بخش صاحب کے، میرا ہینڈ رائٹنگ بھی برا ہے جنرل صاحب، اور آپ کا بھی ہینڈ رائٹنگ، ہم آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اندر بھی کچھ دوستی سے ملے ہیں، اگر کچھ ابھی تک اگر ہم نے وہ سے ملنے ہیں آپ ضرور ملائیں گے، آپ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہم سے ملاقاتیں کروائیں گے۔ اب ہم نے پارٹی کا ری آرگنائزیشن بھی شروع کیا ہے،
चंगेज जमाली साहब ने पार्टी की सदारत भी संभाला है। आज वो कोरोना में बीमार है, इंशाल्लाह ताला जल्द सेहतयाब भी होगा, वो खुद भी वापस आ जाएगा। आपने सब मिल के फिर एक दूसरे के साथ दे के पार्टी को फाल करने के लिए मेहनत करना है। इंशाल्लाह ताला आने वाले जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। जहरी साहब को, जनरल साहब को हम पीपल्स पार्टी में वेलकम भी करते हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ एक सियासी जमात है, हम एक खानदान हैं, हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं, एक दूसरे को इंशाल्लाह ताला इज्जत भी देंगे, बलूचिस्तान के अवाम को भी इज्जत भी देंगे और इंशाल्लाह ताला हम एक दूसरे के साथ रह के सियासत आने वाले दिनों में करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिए भुट्टो। एहतियात के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, ये जलसा आप लोगों का है। आप नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें, आप नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें कि आपके दूर से आए मेहमान चेयरमैन